السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 23 کا ترجمہ اور تفسیر۔ رکوع نمبر 23 ہے نا؟ ہاں، چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، چاند یہ کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو اور جواب کو بیان فرمایا۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیں کہ یہ لوگوں کے اوقات کو جاننے اور حج کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ پہلے زمانے میں چاند کے ذریعے ہی تو تاریخیں سیٹ ہوتی تھیں، ہے نا؟ تو اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے کہ حج کا ٹائم پتہ چلتا ہے نا؟ اور دنیا کا جو ٹائم ہے، تاریخ واریخ، اس کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے۔ سورج کے ذریعے کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دیکھو سورج ایک تو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ سورج کی طرف دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے زمانے میں، اب تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی، اب ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پہلے زمانے میں چاند سے ہی جو ہے ساری چیزوں کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات کو یعنی وقت کو پہچاننے اور حج کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، حج کے دنوں کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیک وہ ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہو، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازے سے آیا کرو۔ مشرکین کے یہاں ایک بدعت بھی رائج تھی۔ وہ بدعت کیا تھی کہ جب یہ لوگ احرام باندھ لیتے تھے تو دوبارہ اب ان کو گھر میں آنے کی ضرورت اگر پیش آتی تھی تو یہ کہتے تھے احرام باندھنے کے بعد اب دوبارہ گھر میں نہیں داخل ہو سکتے، اور کبھی گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تھی تو یا تو چھت سے جاتے تھے یا دیوار کو پھلانگ کر جاتے تھے، ہے نا؟ یا پھر جو ہے پیچھے چاہیں دیوار توڑ کے اندر جانا پڑے لیکن دروازے سے نہیں جائیں گے، وہ اس کو ناجائز اور غلط سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کے یہ کام نہیں ہے، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی طرح طرح کی بدعتیں چلتی ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور دین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو یہ ہے من اتقا، کہ اللہ کا تم ڈر رکھو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، میں اس کو سائلنٹ کر دوں میں، ہاں، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور جو لوگ تم سے جنگ کریں، ہے نا، ان سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو، ہے نا، اور جو تم سے لڑائی کرے تو تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک تو کسی سے لڑنا کب ہے؟ جب سامنے والا خود لڑے، ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر ہمیں مارنے آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قانون بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ کو مارے، انڈیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو کوئی جان پر حملہ کرے تو اپنی جان بچانے کے لیے اس سے مقابلہ کیا جائے۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت جو ہے نا نہ کے برابر تھی، اس وقت یہ تمام قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ نا مارو کاٹو، جہاد کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کو ختم کرنا، انسانیت کی حفاظت کرنا، انسانیت کے لیے لڑنا، ہے نا؟ جو لوگ سماج میں نفرت پھیلاتے ہیں، جو لوگ سماج میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، ظلم اور قتل و غارت گیری کو عام کرتے ہیں، ان لوگوں سے مقابلہ کرنا، ان لوگوں کو ختم کرنا، تاکہ سماج میں امن و امان باقی رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، قتل کرو۔ کن لوگوں سے قتال کرو؟ کن لوگوں سے؟ الذین یقاتلون، جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ کسی منصب کے لیے
کسی عہدے پر فائز ہونے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے۔ اور کن لوگوں سے کرنی ہے؟ جو تم سے جنگ کریں، جو سماج میں ظلم اور بدامنی پھیلاتے ہیں۔ ولا تعتدوا، اور زیادتی نہیں کرنی۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ ذاتی یعنی جو لوگ تم سے لڑ رہے ہیں صرف ان سے، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، کسی کو بھی ٹچ نہیں کرنا جو تم سے لڑ رہے ہیں ان سے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو، حد سے زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر زیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پسند نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو جہاد کا یہ مطلب ہے، وہ مطلب نہیں ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو جہاں پاؤ مار ڈالو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کرو۔ اس آیت کو لوگ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کافروں کو مارنے کا قرآن میں کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، کافروں کو مارنے کا نہیں کہا جا رہا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دشمن کے فیملی ممبرز ہے نا، ان کو بھی ٹچ مت کرو۔ جو تم سے دشمنی رکھ رہا ہے، جو تم سے لڑائی لڑ رہا ہے، بس اس سے ہی لڑنا ہے، اور وہ بھی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی منصب، کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سماج میں امن و امان قائم کرنے کے لیے۔ ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے، ہر ملک کے پاس ایک لڑنے کا سسٹم ہوتا ہے پورا۔ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ بدامنی نہ ہو، کوئی ہماری سرزمین پر بدامنی نہ پھیلا سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ خاص طور پر مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے صحابہ اکرام پر کتنا ظلم کیا تھا، ان کے صحابہ اکرام کو ان کے گھروں سے نکال کے باہر کر دیا، اور جب حضور مدینہ تشریف لے آئے تب بھی جو ہے جنگ کے لیے پلاننگ کرتے تھے، نیست و نابود کرنے کی پلاننگ کرتے تھے، غزوہ بدر، احد، احزاب، اسی لیے تو ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ یہ جو لوگ سماج میں بدامنی پھیلاتے ہیں ان کو ختم کرو، ہے نا؟ جیسے انہوں نے تم کو گھروں سے باہر نکالا، ان کو بھی تم ان کے گھروں سے باہر نکالو، ہے نا؟ تو یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ والفتنۃ، اچھا، اور ان کو جہاں پاؤ مار ڈالو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی انہیں باہر نکال پھینکو۔ والفتنۃ اشد من القتل، کیونکہ فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر ہے۔ بھائی، چار لوگ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، اگر ان کو ڈھیل دیتے رہے تو کیا ہوگا؟ بدامنی پھیلتی رہے گی، آج اس کے گھر لوٹ ہوئی، آج اس کے گھر ڈاکہ پڑ گیا، آج اس کو مارا کاٹا۔ تو چار لوگوں کو ختم کرو تاکہ سماج میں امن و امان قائم رہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور جب تک وہ خود تم سے جنگ نہ کرے مسجد حرام کے پاس، تم بھی ان سے جنگ نہ کرو، ہے نا؟ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ہاں اگر وہ خود تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے قتال کرو، تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ہے نا؟ ایمان نہ لانے والوں کی سزا یہی ہے۔ صحابہ اکرام، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے صحابہ اکرام کے ساتھ، تو مشرکین مکہ نے جو ہے نا روک دیا اور ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اور یہ شرطیں طے ہوئیں کہ اگلی سال آپ آ کر عمرہ کریں گے۔ تو صحابہ اکرام جب اگلی سال عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حرمت والا مہینہ تھا، وہ بھی 4 مہینے قابل احترام ہوتے ہیں جس میں جنگ کرنا، لڑنا جھگڑنا منع ہے، اور مشرکین مکہ بھی ان کو حرمت والا مہینہ مانتے تھے۔ اب صحابہ اکرام کو یہ تھوڑا سا وہ ہوا کہ اگر انہوں نے جنگ کی تو کیا ہوگا، اور مسجد حرام میں، ہے نا، حدود حرم کے اندر تو کسی کو مارنا، لڑنا جھگڑنا یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے، تو اگر یہ خود مارنے لگے، کیونکہ یہ تو کچھ دیکھ ہی نہیں رہے نا دشمنی میں، تو اگر یہ مارنے لگے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس تم ان سے جنگ مت کرو، خود سے تو مت کرو، ہاں اگر وہ تم پر زیادتی کریں، وہ تم پر ظلم کریں تو پھر اس کو مقابلہ کرو، کیونکہ اگر اس پر بھی تم کچھ نہیں کہو گے تو یہ ہوگا، خودکشی کرنے کے برابر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، مسجد حرام میں اگر یہ تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کریں تو تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو، خود کو بچانے کے لیے ان کو جواب دے سکتے ہو، ہے نا؟ تو اللہ فرماتا ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تم ان سے قتال کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی، نہ ماننے والوں کی، ہے نا؟ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے نا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں، اس ظلم سے توبہ کر لیں،
ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور معاف کرنے والا ہے. اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا. پڑھیے آپ کبھی تاریخ. چلیے اچھا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ہے نا. اور جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے ان سے جنگ کرتے رہو، ہے نا. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی نہ کی جائے. باز آ جائیں اگر، ہے نا، تو زیادتی کس پر ہوگی؟ صرف ظالموں پر. تو پتہ ہی چلا کہ یہ جو جنگ وغیرہ ہے کس سے ہو رہی ہے؟ ظالموں سے ہو رہی ہے، نالائق قسم کے لوگوں سے ہو رہی ہے، جو سماج میں نفرت پھیلاتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں، ان سے ہو رہی ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ حرمت والا مہینہ، اس میں اگر حرمت والے مہینے 4 ہیں، ایک تو رجب اور شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، ٹھیک ہے. یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں. تو ان 4 مہینوں میں کیا ہے کہ جنگ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر مشرکین مکہ جنگ کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور ادب اور حرمت کا پاس رکھنے میں برابری ہے نا. اگر سامنے والا اس کا لحاظ نہیں کر رہا ہے اور وہ تمہارے اوپر تم سے جنگ کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرو، ورنہ تو تم ختم ہو جاؤ گے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ادب اور حرمت کا پاس رکھنے میں برابری کا لحاظ ضروری ہے نا. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اچھا، تو جو تم پر حرام مہینے میں زیادتی کرے، یعنی ان 4 مہینوں میں زیادتی کرے، اس کی زیادتی کے مطابق تم بھی بدلہ لو. بھئی وہ تمہیں مارنے آ رہا ہے تو تم بچاؤ کرو گے اپنا؟ نہیں کرو گے، ہے نا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. آگے دیکھیے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ مشرکین مکہ تم پر چڑھائی کریں گے، تم اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی چڑھائی کرے گا تو جیسے ہر ملک کو اپنی فورس چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین مکہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے تو تمہیں بھی مضبوط ہونا ہے، اور اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے تو کرو اللہ کی راہ میں، ورنہ تم خود کو ہلاک کر بیٹھو گے. وَأَحْسِنُوا، ہے نا، اور اچھے کام کرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر انہی آیتوں کو اٹھا کے جو ہے نا دکھایا جاتا ہے، دیکھو اسلام کیا کہتا ہے، حالانکہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا جائے گا. کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیکی کے کام کرو، اچھے کام کرو، ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو. پتہ یہ چل رہا ہے کہ آیتیں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں. چلیے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آگے حج اور عمرے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. وہ انشاءاللہ میں رکوع تو ویسے آگے کمپلیٹ ہو رہا ہے، لیکن یہاں سے حج اور عمرے کے سلسلے میں بات چیت آگے شروع ہوگی، تو وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. میری کوشش یہ رہے گی کہ صرف 10 منٹ کی ہماری تفسیر کی کلاس ہو، 20-25 منٹ کی نہ ہو، تاکہ سننے میں آسانی ہو. تو انشاءاللہ باقی کی جو آیتیں ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے. لفظی ترجمہ رہ گیا وہ اور پڑھ لیجئے آپ، ٹھیک ہے. دیکھیے، یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں. قل، آپ فرما دیجئے، ہیا، یہ چاند، مواقیت، وقت جاننے کا ذریعہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ٹھیک ہے. ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے، بأن، کہ تأتوا البیوت، کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا، ان کی پشت سے، ولکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے، من اتقا، کہ تم اللہ سے ڈرو. نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور گھر میں آؤ، من ابوابہا، اس کے دروازے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں. ولا تعتدوا، اور زیادتی مت کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا ہے، معتدین، ظلم و زیادتی کرنے والوں کو. وقتلوہم، اور تم ان سے قتال کرو، حیث، جہاں، اور تم انہیں قتل کرو، حیث، جہاں، ثقفتموہم، تم ان کو پاؤ. واخرجوہم، اور ان کو نکالو، من حیث، وہاں سے، اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا.
والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ بڑا ہے، زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوہم اور تم ان سے جنگ مت کرو، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ جب تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے جنگ نہ کریں، فیہ وہاں یعنی مسجد حرام میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم ان سے جنگ کرو، كَذَلِكَ یہی جزاء الکافرین کافروں کا بدلہ ہے۔ اب ان آیتوں کو اڑا کے دیکھو کافروں کو کہا جا رہا ہے، ارے میرے بھائی وہ کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے والوں کو، ہے نا۔ لغت میں عربی ڈکشنری میں کہا جاتا ہے کافر، مان لیجیے میں آپ کی بات نہیں مان رہا ہوں تو میں کافر ہوں، ہے نا۔ اور اسلامی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی بات نہ مانے، جو قرآن و حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ فَإِنٍ تو اگر تہو وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ غفور ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ اور دین ہو جائے للہ سارا کا سارا اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ تو کوئی ظلم نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظلم کرنے والوں پر۔ الشہر الحرام حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں، والحرمات اور ادب اور حرمت، قصاص ایک دوسرے کا پاس اور لحاظ رکھنے میں برابر ہیں۔ فمن اعتدی تو جو شخص زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اتنی ہی، تدا ما اعتدی جتنی اس نے کی ہے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین تقوی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا اور مت ڈالو اپنے آپ کو، بایدیکم اپنے ہاتھوں کے ذریعے، الی التہلکہ ہلاکت میں، واحسنوا اور نیک کام کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔